بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر 7 ہجری بمطابق 629 عیسوی میں پیش آیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قبائل سے میثاق مدینہ طے کیا، مگر اس معاہدے کے باوجود یہود مدینہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کو جلاوطن کر دیا اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو، مگر یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقے میں آباد ہو گئے اور انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے، جہاں پر قبیلہ بنو نذیر کے لوگ جو ہیں آباد تھے اور انہوں نے ایک نہایت مضبوط قلعہ تعمیر کر رکھا تھا۔ یہود کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے آپ کی ہمیشہ مخالفت کی، کیونکہ آپ کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، اور یہ قبائل جو ہیں مدینہ منورہ میں آباد تھے، انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ غزوہ خندق میں عرب کے تمام قبائل مل کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن یہ ناکام ہونے کی وجہ سے یہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ٹھان لی۔ ایک دن مدینہ منورہ کی چراگاہ پر قبیلہ بنو عطفان نے حملہ کر دیا اور حملہ کرتے ہوئے حضرت ابوذر غفاری کے صاحبزادے شہید ہو گئے اور ان کی 120 اونٹنیاں ساتھ لے گئے۔ صحابہ نے ان کا تعاقب کیا اور تیر برسائے اور یہ لوگ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ واقعات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور آپ 1400 جان نثاروں کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے اس لشکر میں بنو غطفان اور خیبر کے درمیان میں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ بنو عطفان جو ہیں یہ لوگ اپنا ہتھیار لے کر ان قلعوں میں آباد تھے اور ان قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سب مال و دولت لوٹتے اور ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ، ہم تجھ سے اس بستی کی تمام چیزوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور ہم ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صلح کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے بات چیت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت حباب اور حضرت علی کے ہاتھوں میں آپ نے جھنڈا جو ہے علم تھما دیا، آپ کو عطا کر دیا۔ پھر سارے جنگ کا جب آغاز ہوا تو آمنے سامنے جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، لیکن 5 قلعے جو ہیں فتح کیے، لیکن 6واں قلعہ جو ہے کموس آسانی سے فتح نہ ہو سکا۔ یہ قلعہ ایک یہودی پہلوان کا تھا جس کا نام مرحب تھا۔ مرحب جو ہے وہ ایک طاقتور انسان تھا، اس کے پاس بے شمار ہتھیار تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس قلعے کو فتح کرے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا اور میں اس سے اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوگا۔ تو یہ سن کر ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ خوشی اسے نصیب ہو۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا پوچھا تو حضرت علی نے کی آنکھوں میں کچھ
تکلیف تھی اور وہ تکلیف سے نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان پر لگایا اور آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو حضرت علی شیر خدا قلعے کے نزدیک پہنچے تو مرحب آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، نہیں، میں مرحب ہوں، دلیر ہوں، تجربہ کار ہوں، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میرا حملہ شیر کی طرح ہیبت ناک ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، تو یہ مار خطا ہو گیا، کام نہ آیا۔ جب حضرت علی نے وار کیا تو اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ نتائج: مسلمانوں کا مثالی عدل و انصاف، یعنی معاہدے کے مطابق جب فصل کی بٹائی کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن رواح کو بھیجتے، وہ غلے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے اور ایک حصہ خود لے لیتے اور دوسرا یہودیوں کو دیتے۔ زمین و آسمان میں ایسے عدل کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین بات ہے عدل کرنا۔ حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ ایک بہت بڑے یہودی کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر کے نکاح کر لیا اور پھر امہات المومنین میں اس کا شمار ہوگا۔ یہودی سازشیں، ان کی سازشیں جو ہیں پھر بھی باز نہ آئیں، ان کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ پھر بھی اپنی سازشیں کرتے رہے۔ ایک دن ایک عورت نے آپ کو کھانے پر بلایا تو آپ کے کھانے میں گوشت کی بوٹیاں تھیں تو اس میں زہر ملا دیا۔ تو جب آپ وہ بوٹی جس میں زہر تھا کھانے لگے تو بوٹی نے آواز دی، مجھ میں زہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے نہ کھائیں۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، بشیر بن برہ نے لقمہ کھا لیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ حافظ۔